بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھجور اور انار کھانے سے بھوری بیوی بھی جوان نظر آنے لگتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ سبز چائے پینے سے چربی پگھلتی ہے۔ ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ دیر تک زندگی جینا چاہتے ہو تو جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھایا کرو۔ اگر حاملہ عورتیں کیلے کھائیں تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ حاملہ عورت گاجریں کھایا کرے، بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ املی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور ہلدی والا پانی پینے سے پیٹ کی صفائی ہوتی ہے۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ کچا امرود کھاؤ، دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو لونگ والا پانی پی لیجیے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا ہے۔ چہرے کا رنگ نکھارنا ہے تو ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں ایک بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ بدن میں چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں۔ آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اونٹنی کے دودھ میں بڑی الائچی ڈال کر پینے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے کو دھو لو، چہرے کی جھڑیاں ختم ہوں گی اور چہرے پر چمک آ جائے گی۔ کھجور ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنوں میں مصری ڈال کر اس کو مکس کر کے کھایا کرو، آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گھٹنوں پر ہلدی کا مساج کرنے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ ناف میں ویزلین لگا کر سونے سے بدن بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بدن سست ہو جائے اور تھکاوٹ رہنے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پی لو، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے گی۔ روزانہ نہانے سے کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے بادی بواسیر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کیا کرو۔ پلکوں کو گھنا کرنا ہے تو سوتے وقت پلکوں پر عرق گلاب لگا کر سو جایا کرو۔ کالے ہونٹوں پر دہی کی بالائی لگا کر سو جاؤ، صبح ہونٹ لال ہوں گے۔ زنگ والی جگہ پر کپڑوں والا نیل ڈال دینے سے زنگ اتر جائے گا۔ ہری سبزی کھانے سے جوانی رہتی ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی رہتی ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ زیر ناف بالوں پر لیموں لگا کر صاف کرنے سے بال آسانی سے اتر جائیں گے۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے 3 فائدے ہیں۔ معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے، ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے۔ پیاز کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں۔ زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر دیکھ لو، فوری ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لینے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔
دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے 3 فجر کے وقت، عصر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی مت استعمال کیا کرو تاکہ آپ دیر تک جوان رہ سکو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا، یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ثابت ہوتی ہیں۔ دانت ایک شدید درد منٹوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 جوے لے کر اچھی طرح کوٹ کر انہیں دانتوں پر ملیں، انشاءاللہ درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دینے سے درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ جو عورتیں بانجھ پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ چربی والے گوشت کا استعمال مت کریں۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت مفید ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو۔ خون کی کمی کے مریض افراد کو انار کھلا دیں۔ کمزور ہڈیوں میں مبتلا افراد کو کیلے کھلائیں۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کرکے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناشتے میں شہد کا استعمال کرنے سے جسم میں خون کی پیدائش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خون کی صفائی ہوتی ہے۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تو شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ برف کا استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ ہر ہفتے ناک کے بال کاٹنے سے وبائی امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں پونچھا لگایا جائے تو مکھیاں کم آتی ہیں۔ جو مرد زیادہ عورتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کی کیڑے سے حفاظت کے لیے نیم کی مسواک کر لیا کرو۔ چکر آنے لگے تو کالا نمک پانی میں ڈال کر پی لو، چکر بند ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے چہرے کو نہ دھونا اور نیند پوری نہ کرنا چہرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو 2 دانے دودھ میں بادام کے ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لیا کرو، بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ رات کے وقت 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ جو عورتیں جلدی موٹاپے کو دور کرنا چاہتی ہیں وہ املی آلو بخارے کا شربت پیا کریں۔ کھانے کے بعد 15 منٹ چل لینے سے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ یاد رکھیے، شوگر اور ذیابیطس ایسی بیماری نہیں ہے جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہو سکے اور نہ ہی یہ جنسی طور پر منتقل ہوتی ہے۔ کنگھا کرنے سے پریشانی دور ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں، جنسی قوت بڑھتی ہے۔ جب چائے یا پانی میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے۔ اونچا بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو یا شادی کا کافی عرصے گزرنے کے بعد بھی اولاد نہ ہوتی ہو تو سورہ نوح کی آیت نمبر 12 اور 13 111 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھو۔ یہ عمل تب تک کریں جب تک پیدائش نہ ہو جائے۔ اس عمل کو جاری رکھیں
اور بیٹے کی پیدائش کے لیے بھی یہ عمل بہترین ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو نیم کے پتے پانی میں ڈال کر دھونے سے درد دور ہوتا ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو 3 چیزیں کھایا کرو: بند گوبھی کے پتے، لیموں اور کھیرے۔ روٹی پر لیموں کا رس لگا کر کھانے سے بال کالے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ انار کا اندر والا چھلکا کھا لینے سے کھانا وغیرہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین شے ہے۔ جب تم کو غصہ آتا ہو تو فوراً اپنے ذہن میں کسی ایسے انسان کا تصور لے آؤ جس سے آپ کو محبت ہو۔ اونٹ کا گوشت کھا لینے سے فالج کے مرض سے آرام آنے لگتا ہے۔ بیوی پانی کے اندر لعاب ڈال کر روزانہ شوہر کو پلائے، شوہر بیوی کا فرما بردار رہے گا۔ زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ کیکر کے پھول کی خوشبو کو سونگھ لینے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ نہانے والے نمک پانی میں شامل کر دینے سے خارش نہیں ہوتی۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوتی ہے۔ زنگ آلود لوہے پر کوک کی بوتل ڈال دی جائے تو زنگ اتر جائے گا۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹنے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے تھکاوٹ کم ہوگی۔ جو شخص بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹے کم نہیں ہوں گے۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ مردانہ طاقت کے لیے لہسن کا استعمال کریں۔ ہونٹ لال کرنے ہیں تو مکھن لگا لیا کریں۔ زیادہ چائے آپ کی جلد کو خراب کر دے گی اور نظر کو کمزور کر دے گی۔ سب سے بہترین پھل انگور ہے اور بہترین کھانا روٹی ہے۔ کمر، پٹھوں اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین نسخہ: سوہانجنا، کیکر کا گوند اور دیسی اجوائن 50-50 گرام تمام چیزیں لے کر پیس لیں۔ صبح، دوپہر اور شام 1 چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں۔ ان تمام دردوں سے نجات مل جائے گی۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے الکا ہوتا ہے اور یہ جلد ہضم ہوتا ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ سیاہ نمک، اجوائن پیٹ کو صاف کرتے ہیں اور گیس کو ختم کرتے ہیں۔ بدن کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کرنے کے لیے دالوں کا استعمال کریں۔ کدو کو کاٹ کر آنکھوں پر لگانے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ کندھے کو جھکا کر بیٹھے رہنے سے آپ کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل 1 پاؤ آم کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کرو۔ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور بدن کو طاقت میں اضافہ ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شادی کے بعد عمر میں اضافے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازگی محسوس کرتا ہے؟ لیچی کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے۔ دن میں 1 سیب کھاؤ، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ دن میں 1 لیموں چربی سے بچاتا ہے۔ ناخن مضبوط رکھنے کے لیے ناخنوں پر لہسن رگڑو، اس سے ناخن جلد بڑھیں گے۔ دار چینی چبا کر گائے کے دودھ کے ساتھ لیں تو ذہنی دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ چہرے کی جلد کو جھڑیوں سے پاک کرنے کے لیے سورج مکھی کا تیل لگایا کرو۔ کالی مرچ دودھ میں ڈال کر پینے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ملٹھی دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دماغ تھک جائے تو میٹھے آلو کھاؤ، چست ہوگا۔ صبح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماریاں جلدی نہیں لگیں گی۔ پاخانہ نارمل نہ آ رہا ہو تو تھوڑی سی اجوائن کھانے سے پاخانہ نارمل آنے لگے گا۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھنے کے لیے سالن اور گوشت وغیرہ لائٹ کھائیں۔ تولیہ جلد یا چہرے پر رگڑا جائے تو آپ کی جلد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وزن کو کم کرنے کے لیے کریلا آپ کے لیے بہترین غذا ہے۔ کریلا وزن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دال چنا خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لیموں پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ طوطے کی آواز کو بار بار سننے سے قوت سماعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹی مسکراہٹ دل کی نالی کو صاف کرتی ہے۔ اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے
بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کڑوا بادام منہ میں آ جائے تو فوراً نکال دو۔ کڑوا بادام کھانے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ ٹماٹروں کا استعمال کرنے سے لیکوریا جیسی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ کیلا دوسرے پھلوں کے ساتھ رکھنے سے دوسرے پھلوں کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن دور ہوتی ہے۔ کان میں درد ہو تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے کان کا درد رک جاتا ہے۔ جو گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھروں میں دولت بھاگ کر آتی ہے۔ زیادہ تنہا رہنا صحت کے لیے بہت برا ہے۔